सुनते कानों देखती आँखों सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू रहमत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान नहायत रहम करने वाला। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। बोले क्या ऐसे को नायब करेगा जो इसमें फसाद फैलाएगा और खून रेज़ी करेगा। हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बोलते हैं। फरमाया मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। फिर सब अशिया को मलाइका पर पेश करके फरमाया सच्चे हो तो इनके नाम तो बताओ। बोले पाकी है तुझे, हमें कुछ इल्म नहीं मगर जितना तूने हमें सिखाया। बेशक तू ही इल्म व हिकमत वाला है। फरमाया ए आदम बता दे इन्हें सब अशिया के नाम। जब इसने यानी आदम ने इन्हें सब के नाम बता दिए, फरमाया मैं ना कहता था कि मैं जानता हूँ आसमान और ज़मीन की सब छुपी चीज़ें, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के मुकर हुआ और गरूर किया और काफर हो गया। और हमने फरमाया ये आदम तू और तेरी बीवी इस जन्नत में रहो और खाओ इसमें से बेरोक टोक जहाँ तुम्हारा जी चाहे, मगर इस पेड़ के पास न जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। तो शैतान ने इसे यानी जन्नत से इन्हें लग़्ज़त दी और जहाँ रहते थे वहाँ से इन्हें अलग कर दिया। और हमने फरमाया नीचे उतरो, आपस में एक तुम्हारा दूसरे का दुश्मन और तुम्हें एक वक्त तक ज़मीन में ठहरना और बरतना है। फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलमे तो अल्लाह ने इसकी तौबा कबूल की। बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला है। हमने फरमाया तुम सब जन्नत से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हदायत आए तो जो मेरी हदायत का पैरोकार हुआ इसे ना कोई अंदेशा ना कुछ गम, और वो जो कुफर करेंगे और मेरी आयतें झुटलाएंगे वो दोज़ख वाले हैं, इनको हमेशा इसमें रहना। ए यकूब की औलाद याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया और मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा। और ख़ास मेरा ही डर रखो और ईमान लाओ इस पर जो मैंने उतारा, इसकी तस्दीक करता हुआ जो तुम्हारे साथ है, और सबसे पहले इसके मुकर न बनो और मेरी आयतों के बदले थोड़े दाम न लो। और मुझी से डरो और हक से बातल को न मिलाओ, और देदा व दानस्ता हक न छुपाओ, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो और रकू करने वालों के साथ रकू करो। क्या लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो, हालांकि कि तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या तुम्हें अकल नहीं? और सब्र और नमाज से मदद चाहो। बेशक नमाज ज़रूर भारी है मगर इन पर नहीं जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं, जिन्हें यकीन है कि इन्हें अपने रब से मिलना है और इसी की तरफ फिरना है। ए औलाद यकूब याद करो मेरा एहसान जो मैंने तुम पर किया और ये कि इस सारे ज़माने पर तुम्हें बढ़ाई दी। और डरो इस दिन से जिस दिन कोई जान दूसरे का बदला ना हो सकेगी और ना काफरों के लिए कोई सिफारिश मानी जाए और ना कुछ लेकर
اس کی جان چھوڑی جائے اور نہ اس کی مدد ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلاہت تھی یا بڑا انعام۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جان پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر، تو اس لیے تمہاری توبہ قبول، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا، کہیں تم احسان مانو، اور ہم نے ابر کو تمہارا سائباں کیا اور تم پر منسلوے اتارے، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑتے تھے۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازوں میں سجدے کرتے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کے لیے پانی مانگتا تو ہم نے فرمایا، اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوری اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پچھان لیا، کھاؤ اور پیو اللہ کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکال، کچھ ساگ اور کچھ ککڑی، کہو اور مسور اور پیاز۔ فرمایا، کیا اونی چیزوں کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا، مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم مانگا۔ اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری اور اللہ کے غضب میں لوٹے، یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کا۔ بے شک ایمان والے نیز یہودی اور نصارہ اور ستارہ پرست میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، اور اس کے مضمون یاد کرو، اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں ہو۔
جاتے۔ بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دہکارے ہوئے، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخر بناتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی کہاں۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوزر، بلکہ ان دونوں کے بیچ، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے کہاں۔ وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈھیڈی ہاتھی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دیں وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے، اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت معلوم نہ ہوتے تھے۔ پڑھتے ہوئے جو غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں دے رہا، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، جو میرے اور آپ سب کے حق میں ہمیشہ جو بہتر ہو اللہ تعالیٰ وہی کرے، آمین۔